السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالوہاب احمدانی۔ خبروں کا آغاز کریں گے اور جانیں گے پاکستان بھر سے اہم خبریں۔ ڈی پی او وہاڑی منصور امان کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ٹھینگی ارشد تارڑ نے مرکزی میلاد کمیٹی اور امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کا اہتمام کیا۔ میٹنگ میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے دیگر چوک، بستیوں اور آبادیوں سے جلوس کا آنا اور مرکزی پوائنٹ پر اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی معاملات بھی ڈسکس کیے گئے۔ مرکزی جلوس کے روٹس، دودھ کی مرکزی سبیل، لنگر خانے اور دیگر معاملات کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ علماء کرام نے مرکزی جلوس کے روٹ کا پلان فراہم کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر ایس ایچ او ارشد تارڑ کا کہنا تھا کہ تمام معاملات سخت سیکیورٹی میں مکمل کیے جائیں گے۔ کسی کو بھی انتشار بندی اور پرامن ماحول کو خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔ اس موقع پر مرکزی امن کمیٹی کے اراکین میاں ساجد عزیز رانا، جاوید اشرف، میاں رمضان، ڈاکٹر نسرین اختر، راؤ ضیاء البدر رانا، حافظ جاوید اقبال، عمران مدینہ موبائل والے اور دیگر نے بھی تھانہ ٹھینگی کی ٹیموں کے ساتھ مل کر مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر رانا جاوید اشرف اور میاں ساجد عزیز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال یہ معاملات تھانہ ٹھینگی کے سخت سیکیورٹی میں طے پاتے ہیں۔ پرامن ماحول میں تمام تر پروگرام مکمل کیے جائیں گے۔ ننکانہ صاحب ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام آفیسر کلب میں سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس سمیت ضلعی افسران موجود تھے۔ ضلعی میلاد مصطفیٰ کمیٹی، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، سکھ عیسائی برادری کے علاوہ سول سوسائٹی کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس امن، محبت، اخوت، بردباری اور تحمل و برداشت و درگزر کرنا ہے۔ ہمیں یہ دن صرف منانا ہی نہیں بلکہ درس پر عمل کرنا ہے، جو درس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ہمارے پیارے نبی پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں اپنی نسلوں کو تربیت دیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ تحفظ ختم نبوت کونسل ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جامعہ مسجد میں محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تحفظ ختم نبوت کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ محفل نعت میں پاکستان کے نامور نعت خواں حضرات نے گل ہائے عقیدت پیش کیا اور لوگوں کے دلوں کو آقا دو جہاں کے ذکر سے گرمایا۔ عظیم اسکالر محمد متین خالد نے اپنے بیان میں کہا کہ جب تک ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا یقین نہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے حاضرین سے یہ بھی کہا کہ اپنے بچوں کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعلیم دیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں میں تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شعور پروان چڑھے۔ امیر تحفظ ختم نبوت حبیب احمد عابد کی زیر صدارت منعقدہ محفل نعت میں ملک کے معروف شاعر رائے محمد خان ناصر، صحافی برادری اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ پروگرام میں بذریعہ قرعہ اندازی ایک خوش قسمت کو عمرے کا ٹکٹ دیا گیا اور محفل کے اختتام پر حاضرین میں ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت پر مبنی کتب تقسیم کی گئیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منو مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ باغ آزاد کشمیر سابق تاجر رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بھرپور پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ۔ انجمن تاجران باغ میں بہت سی قداور شخصیات رہی ہیں جنہوں نے اس شہر کے نظم و نسق اور تاجران کی عزت و نفس کو بحال رکھنے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ انجمن تاجران باغ آزاد کشمیر کی ٹریڈ یونین میں نمایاں اور سب سے فعال تنظیم گردانی جاتی رہی۔ انجمن تاجران باغ اپنے وقت میں آزاد کشمیر کی سب سے طاقتور تنظیم رہی ہے اور یہ تنظیم تاجران کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تاجروں کے شانہ بشانہ رہی ہے اور تاجران کے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس تنظیم کے بہت سے بانی اراکین اور رہنما اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایسے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باغ میں ایک پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ اس قابل ستائش سوچ کی بنیاد سردار لیاقت بیگ نے رکھی۔
جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے تمام تاجران کا ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا، جس میں باغ کے تمام نامور تاجروں نے شرکت کی اور متفقہ طور پر سردار لیاقت بیگ کو پروگرام کوآرڈینیٹر منتخب کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ باغ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام 11 اکتوبر کو ہونے والے جلسہ عام کے بعد اس پروگرام کی تاریخ متعین کی جائے گی۔ میٹنگ میں شریک تمام شرکاء نے اس پروگرام کے لیے کاوش کرنے کے لیے سردار لیاقت بیگ کو مبارکباد دی اور اپنے پر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ مقررین اجلاس نے 11 اکتوبر کو باغ میں ہونے والے جلسہ عام میں تمام تاجر برادری اور باغ شہر اور گرد نواح کے تمام افراد سے بھرپور شرکت کی اپیل کی۔ گھرائیوں سے آپ سب کی طرح میں بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ یقین میں دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جس پروگرام کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب انجمن تاجران قیوم چغتائی صاحب میں نے جب جوائن کی تو میں دور سے دیکھا کرتا تھا کہ یہ بہت خوبصورت گلدستہ مجھے نظر آتا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم اسی وقت اچھا مسلمان یا اچھا انسان کہلائیں گے کہ جب ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ اس کو عملی شکل دینے کے لیے انہوں نے اس میٹنگ کا انعقاد کیا، اس پہ یہ مبارکباد کے مستحق۔ لطیف آباد 3 نمبر پبلک سکول کے گراؤنڈ میں 37ویں جونیئر ہاکی فیڈریشن ٹرائل میچ کا انعقاد کیا گیا۔ ہاکی فیڈریشن ٹرائل میچ کے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ ایم پی اے راشد خان ایم کیو ایم پاکستان کی شرکت 37ویں جونیئر ہاکی فیڈریشن 21 ستمبر سے راولپنڈی میں کھیلی جائے گی۔ ہاکی میچ کے ٹرائل پبلک گراؤنڈ میں مکمل ہوئے، جس میں 70 سے زائد نوجوان لڑکوں نے حصہ لیا۔ ایم پی اے راشد خان نے ہاکی فیڈریشن ٹرائل کیمپ کا وزٹ کرتے ہوئے پلیئر سے ملاقات کی۔ ٹرائل دینے والے نوجوان لڑکوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا نام روشن کرنے میں ایک دن اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ میں سندھ اسٹینڈنگ سپورٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہوں، جبکہ حیدرآباد سلیکشن کمیٹی ہاکی فیڈریشن سے تعلق رکھنے والے جمیل احسن ایسوسی ایٹ مینیجر پاکستان، سابقہ سیکریٹری حیدرآباد اختر علی خان زادہ، سابقہ ہاکی کھلاڑی جان نیازی، سینئر ہاکی گول کیپر وکیل الدین، سابقہ ہاکی کھلاڑی عبدالرسول جامری، سابقہ ہاکی کھلاڑی ٹرائل مکمل کرانے والے کوآرڈینیٹر طاہر حبیب راجپوت، سابقہ ہاکی پلیئر سندھ ظفر علی راجپوت، سابقہ ہاکی پلیئر سندھ ہاکی ٹرائل میں امپائرز کے فرائض انجام دینے والے محمد آصف، سابقہ ہاکی پلیئر وابڈا منان، گراؤنڈ کمیٹی زہیب رانا ارسلان، عثمان ندیم، مدثر نے بھی شرکت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم پی اے راشد خان طاہر حبیب نے کہا کہ رینالہ خورد نامعلوم ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر 35 سالہ نوجوان کو کلاڑیوں کے وار سے قتل کر دیا۔ 24 ڈی میں 35 سالہ نوجوان محمد اعظم نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنے گھر میں سوچ رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر کلہاڑیوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ ہسپتال پہنچتے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اس لرزہ خیز قتل کی واردات علاقہ بھر کی فضا سوگوار اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاحال وجہ ناد اور ملزمان کا پتہ نہ چل سکا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہے۔ اختر خان ایس ایچ او کے مطابق جلد حقائق تلاش کر لیں گے۔ خبریں آپ نے جانی، ملک بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔